غیر ملکی مہمان پاکستان میزبان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز ہوگا۔ بھارت، چین، روس، ایران، تاجکستان اور کرغزستان کے وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ روس کے 76 رکنی، بھارت کے 4 رکنی وفد کی اسلام آباد آمد۔ ایس سی او کے 7 نمائندے، چین کے 15 رکنی، کرغزستان کے 4، ایران کے 2 رکنی وفد کی بھی آمد۔ آج وزیر اعظم تمام مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سی او کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز بدھ کے روز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور روسی وزیر اعظم میخائیل شریک ہوں گے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ازبک وزیر اعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے۔ 16 تاریخ کی صبح مہمان کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران گروپ فوٹو لیں گے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ چین اور پاکستان کے مثالی تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ 11 سال بعد چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی 4 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں چینی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ چینی وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش، پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے لی چیانگ کو سلامی دی۔ چینی وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ نور خان ایئر بیس پر چینی مہمان کا ریڈ کارپیٹ استقبال، 21 توپوں کی سلامی، بچوں نے پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کے ہمراہ معزز مہمان کو ویلکم کیا۔ چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لی چیانگ کی صدر، پارلیمانی رہنماؤں، عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ ایک اور خواب کی تکمیل، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام مکمل۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم لی چیانگ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ گوادر دونوں ملکوں کی دوستی کا بھی عکاس ہے۔ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا ہم کردار ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار۔ بنیادی نوعیت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا ادا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اظہار۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور۔ صنعت، جدید زراعت، آئی ٹی، سائنس، ٹیکنالوجی شامل۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانی۔ ملاقات میں اعلیٰ سطح کے روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا بھی تبادلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ اطلاعات اور مواصلات کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر یہ طے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سمارٹ کلاس رومز سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں غذائی تحفظ کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ۔ کرنسی تبادلے کا معاہدہ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان طے۔
چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف شریک۔ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں میں دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی۔ آرمی چیف نے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا۔ تاریخی لمحات، شاندار جذبات، شہر اقتدار کی دل فریب سجاوٹ، مختلف شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ ایئرپورٹ سے شرح دستور تک رنگوں کی بہار، رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویر ابیزاں، شاہراہوں پر مہمان ملکوں کے پرچم لہرا دیے گئے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، جڑواں شہروں کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے۔ میٹرو بس سروس آج سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ ملپور سے ڈھوکری چوک، کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک سڑک بند۔ راول چوک ڈیم سے کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک مری روڈ بھی بند ہے۔ مری اور بارہ کہو سے راولپنڈی آنے والے رنگ روڈ، بنگالا پارک روڈ، راول ڈیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے۔ ایکسپریس وے فیصل ایوینیو سے زیرو پوائنٹ اور کورال چوک تک بند رہے گی۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او کے باعث کیا گیا۔ فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں ہوا۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی سے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کے ہمراہ پمس کی میڈیکل ٹیم معائنہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود۔ ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری کریں گے۔ مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو۔ کیا مطلب یہ وقت صحیح نہیں؟ قائد کو آپ نے شہید کیا۔ ہم نے کہا مائی لارڈ، عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اسی عدالت نے مشرف کو مرضی کا آئین بنانے کی اجازت دی۔ ہمارے گھر کی خواتین کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ یہ انصاف نہیں، نا انصافی کا نظام ہے۔ آئینی ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ آئینی عدالت ایسا فارم ہوگا جس میں وفاقی اکائیوں کے تنازعات بھی طے ہوں گے۔ میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی میثاق جمہوریت کے ذریعے ہم نے عامر کو بھگایا۔ میثاق جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ان کو پورا کریں گے۔ ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، کیا ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں؟ بلاول بھٹو کا بے نظیر ہاری کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ زراعت میں ڈی ریگولیشن پالیسی کو احمقانہ پالیسی قرار دے دیا۔ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا، بلاول بھٹو کی تجویز۔ حکومتی ترمیم سے شخصی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ حکومتی مسودے کو مسترد کر دیا تھا۔ گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ لمبی ایکسرسائز ہے۔ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 ماہ لگے تھے۔ 26ویں ترمیم کے لیے 9 دن تو دیں۔ کل بلاول بھٹو سے ملوں گا، پھر نواز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، آئین میں خیانت ہوئی تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے۔ آئین اور اسلام آباد کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تو سڑکوں پر ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ہمارے ووٹ چوری کر کے آپ حکومت کر رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ فضل الرحمان کا میرپور خاص میں کانفرنس سے خطاب۔ ایس او اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں امن و امان کا قیام۔ وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ بھجوا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایس او اجلاس کے موقع پر غیر قانونی اجتماع اور احتجاج روکنے کے احکامات۔ امن عامہ یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزارت داخلہ کا مراسلہ، اسلام آباد انتظامیہ نے امن و امان کے قیام کے لیے لاہور پولیس سے نفری مانگ لی۔ پنجاب پولیس کے 1000 اہلکار اسلام آباد جائیں گے۔ پولیس حکام
रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनात की मंजूरी दी। रावलपिंडी और अटक में पाकिस्तान रेंजर्स के दो विंग्स तैनात होंगे। चीन के साथ मिलकर अगले 5 साल का रोड मैप बनाएंगे। 5 नए इक्तिसादी कॉरिडोर खोले जाएंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। ग्वादर एयरपोर्ट से तरक्की के मौके बढ़ेंगे। ग्वादर और ओमान के रूट को फाल कर सकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अच्छा होता नरेंद्र मोदी खुद एससीओ इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूं कि हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह रहा हूं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की राह खोलने की तवक्को है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। बरखा दत्त ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। पाकिस्तान में सरबराहान ममलिकत की आमद खुशाइंद आमद है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद कौम के लिए बाइस एजाज़ है। बाहमी ताउन से मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवदा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें? तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट असम्बली में लाया गया। वकील इब्राहिम सैफुद्दीन का जवाब, तो आप दरख्वास्त लेकर यहाँ आ गए। असम्बली में बैठे 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है। अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, जजमेंट पढ़ी है। वकील का जवाब, इसके बावजूद आपने ऐसी दरख्वास्त दायर करने की जसारत की। 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। निजी कॉलेज के जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कल से हिरासत में है। अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाकया पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्ची का नाम लिया गया लेकिन उस नाम की तमाम बच्चियां वाकये से इनकारी हैं। वज़ीर आला पंजाब एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई। अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्ला है, उस बच्ची की कोई इत्ला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं? किसका रेप हुआ? कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। वो सारी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्ला नहीं थी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने यह कहा है कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया जिसके बाद तालिबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही नहीं है तो मुकदमा कैसे दर्ज करें? अभी तक कोई लड़की सामने आई ना ही वालिदैन। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे देखे, गार्ड की नक्ल हरकत भी देखी, लाहौर के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी भी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं होती तलबा पुरसुकून रहें। वालिदैन को कहूँगा कि गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर न जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें। किसी के पास मुसद्दिका इत्तला है तो दें, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। मुसद्दिका मालूमात मिलेंगी तो अपनी मुद्दियत में पर्चा दर्ज करूँगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद की एकतरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी, जबकि पंजाब पुलिस के अफसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रूनुमा ही नहीं हुआ।
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مبینہ طور پر تیسری بار حملے کی کوشش شمالی کیلیفورنیا میں ٹرمپ کی ریلی کے دوران مشتبہ شخص گرفتار ملزم کی گاڑی سے شاٹ گن ہینڈ گن گولہ بارود برآمد ملزم کو $5,000 کی ضمانت دینے پر رہا کر دیا گیا سابق امریکی صدر پر تیسرا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے ملزم مبینہ طور پر ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا پولیس حکام